أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ سورۃ جن کی یہ آیت 27 اور 28 ہیں۔ اس آیت میں بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علم کا ایک ذریعہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول پر بذریعہ وحی و الہام ظاہر کرتا ہے، جسے ہم وحی علم کہتے ہیں۔ دنیا میں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اپنی محنت سے، اس کو اکتسابی علم کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، اس میں ایک اور معنی بھی پوشیدہ ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہے۔ اب پوشیدہ ایک بڑے اسکیل پہ اس کو دیکھا جائے تو ماضی ایک پوشیدہ امر ہے، اسی طرح زمانی پہلو کے لحاظ سے مستقبل ایک پوشیدہ امر ہے۔ یہ تو بالکل کھلی باتیں ہیں، لیکن زمانی پہلو کے لحاظ سے جو حال ہے، جس کو ہم حال کہتے ہیں، وہ بھی ایک پوشیدہ امر ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، مثلا یہ کہ ہم اپنے سامنے کھڑے شخص کے دل کا حال نہیں جانتے، اس کسی کے ذہن میں کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، وہ ہم پر پوشیدہ ہیں۔ اس کی ایک مثال وہ واقعہ بھی ہے کہ جب ایک جنگ میں ایک صحابی نے کسی مخالف کو پچھاڑ دیا، اور اس نے جب وہ زمین پہ تھا اور قریب تھا کہ قتل کیا جاتا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، مگر اس صحابی نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی ہمیں اندرونی
دل کے خیالات کا علم نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، عالم الغیب وہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ باتیں غیب کی ہم پر پوشیدہ ہیں۔ اب سائنس کے لحاظ سے بھی ہم دیکھ لیں، وہ سفر جو آج سے قریباً 2500 سال قبل یونان میں ڈیموکرائٹس نے شروع کیا تھا، اور اس نے ایک رنگ میں پارٹیکل فزکس کی بنیاد رکھ دی تھی، جب اس نے اشیاء کو 4 عناصر میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہی عناصر آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ درخت، وہ دریا، وہ پہاڑ، وہ سمندر، وہ ساری چیزیں جیسے آج سے 2.5، 3، 4، 5، 10,000 سال پہلے تھیں، آج بھی اسی طرح موجود ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت اب بھی ہم پر پوشیدہ ہے، اگرچہ ہم بہت لطافت میں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ڈیموکرائٹس نے بنیاد رکھی تھی 4 عناصر کی، وہ آج اس زمانہ میں ہم 4 عناصر، بنیادی عناصر کو تو مان لیتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت بالکل بدل چکی ہے۔ یعنی الیکٹران، نیوٹرینو، کوارک اپ، کوارک ڈاؤن، یہ 4 وہ بیسک پارٹیکلز ہیں جس سے یہ تمام کائنات کا مادہ تشکیل پاتا ہے۔ ہمارا سفر، علمی سفر، سائنسی سفر اس سے آگے جا چکا ہے، تو پھر بھی ہمیں پوری طرح اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا آغاز اور انجام کیا ہے، ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں اس پہ تحقیق جاری ہے، لیکن یہ تو اکتسابی علم ہے، جو وحبی علم ہے، جو الہام کے ذریعے سے ملا، وہ دیکھیے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملا کہ ماضی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے کائنات کو وجود دیا، اور آئندہ کی خبر یہ دے دی کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ باقی بچ جائے گا وہ صرف خدا ہی ہے۔ اس کی 2 مثالیں قرآن شریف سے یوں ملتی ہیں، حالانکہ کل شائن الا وجہہ، ہر ایک چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے خدا کے۔ اور دوسری مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں دیتی ہے کہ آئندہ زمانے میں کیا ہوگا، یعنی جو انتہائی مستقبل ہے، آخری حادث کی، کلو من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ آغاز اور انجام کی غیب کی خبر الہام کے ذریعے سے ہمیں دی گئی ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے رسولوں کو دیتا ہے، اور پھر اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے وہ آگے چل کر اس پہ بات ہوگی۔ سائنس کی دنیا میں ہم نے آج تک کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا ڈیوائس نہیں بنایا جو ہمیں یہ خبر دے کہ آج سے 6,000 سال پہلے لوگ
کیا باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جب ہم غیب کی خبر جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب سے دی گئی، بذریعہ وحی دی گئی، اس کی طرف دیکھتے ہیں تو مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو غالباً آج سے شاید 6000 سال پہلے کا ہو، مجھے ایگزیکٹ اس کا مدت کا علم نہیں، لیکن اندازاً میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں 5-6 ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو غیب کی خبر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے رہے ہیں کہ ایک خدا کا رسول ایک ماضی میں گزرا جس کا نام نوح علیہ السلام تھا، اس نے قوم کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا، لیکن قوم نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں اس قوم پر پانی کا عذاب لے آؤں گا، یہ ہلاک کر دی جائے گی، تو کشتی بنا اور اس میں اپنے ماننے والوں کو سوار کر اور محفوظ مقام کی طرف چلا جا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنائی، اور جب طوفان آیا اس میں بیٹھ کر وہ روانہ ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اب وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غیب کی خبر یہ دی جاتی ہے کہ حضرت نوح اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں پانی میں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو کشتی میں آ جا، وہ انکار کر دیتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک محفوظ پہاڑی پر پہنچ جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ اتر جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام خدا سے کہتے ہیں کہ اے خدا، تیرا وعدہ سچا ہے اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یعنی تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب قرآن کریم میں ان الفاظ میں دیتا ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ وہ کیوں تیرے اہل میں سے نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ اس لیے جاہلوں میں سے مت بن اور مجھ سے ایسے سوال مت کر۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مکالمہ ہوا ہے، ماضی کی ایک واقعے کی خبر دی گئی ہے، یہ ایک غیب کی خبر ہے، اور ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کیا واقعی یہ مکالمہ ہوا؟ کیا واقعی وہ اہل میں سے نہیں تھا ان کا بیٹا؟ اس میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جو سورت ہود میں ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرماتا ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیبِ نُوحِیہا إِلَیکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُہا وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ ہَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبر
جیسا کہ ابھی سارا میں نے بیان کیا کہ یہ ماضی میں ایک واقعہ ہے، اور جو مکالمہ ہوا اللہ نے اس کو الہام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ یہ غیب کی خبر ہے جو ہم نے تجھ پر وحی کی، ما کنتا تعلمھا، تو اس کو نہیں جانتا تھا، ولا قوموں کا، اور نہ ہی تیری قوم جانتی ہے، یعنی امت مسلمہ کو اب مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہیں جانتی اس بات سے پہلے، یعنی جب تک کہ میں نے تجھ پر یہ غیب کی خبر نہیں ظاہر کر دی تو بھی نہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم، اس لیے صبر کر، عاقبت ہمیشہ متقیوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خبر دی گئی تھی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اسی خبر کے اوپر مرزا بشیر الدین محمود صاحب ایک تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ نوح کا قصہ بیان نہیں ہو رہا، پھر سے بیان کرتا ہوں، یہ نوح کا قصہ بیان نہیں ہو رہا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی یہ خبر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، بعد کے زمانے میں یہ اس کی صداقت کیسے ظاہر ہوئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہوشیارپور کی جانب سفر کیا، 40 دن چلہ کشی کی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا نشان ظاہر ہو، عالمگیر نشان۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مرزا صاحب علیہ السلام کو الہاماً بتایا تھا کہ آپ جری اللہ فی حلل الانبیاء، اور ایک اور الہام میں جری اللہ فی حلل المرسلین کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ آپ خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام نبیوں کے اہم واقعات میری زندگی میں آپ پائیں گے، ان کا نمونہ دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوح کر کے پکارا، یا نوح اسر رویا کا، اے نوح اپنی خواب کو پوشیدہ رکھ۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانہ میں جو گمراہی کا طوفان اٹھا ہوا تھا، اس میں انسان کو بچانے کے لیے ایک تعلیم پیش کی، اور اس کو آپ نے کشتی نوح کا نام دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوح بنایا اس زمانہ میں، امت مسلمہ میں، اور پھر آپ نے کشتی نوح بھی بنائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہی بیٹے نے اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ کیسے کیا؟
آپ نے اپنی وفات سے قبل 1905 میں وصیت لکھی جو آپ کی کتاب، آپ کی تصنیف الوصیت کے رنگ میں موجود ہے، جس میں آپ نے واضح طور پر فرمایا انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اور اسی انجمن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میری زندگی میں بھی کثرت رائے سے جو فیصلہ کرے گی وہی حتمی اور قطعی ہے، سوائے اس کے کہ خدا تعالی غیب سے کسی امر کی خبر دے دے، اور میرے بعد یہ مقتدر ہے، یعنی اس کو فل پاور ہے، فل اتھارٹی دی گئی ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گی وہی حتمی اور قطعی ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہی بیٹے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس انجمن کو، یعنی اپنے باپ جو حکم و عدل تھے، اس کو رد کر دیا۔ گویا انہوں نے اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جیسے ماضی میں نوح کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے 14 مارچ 1914 کو ناجائز طور پر اقتدار پر قبضہ کیا، اس کو اگر آپ کوئی سمجھنا چاہے تو بڑی سادہ سی مثال آج کل پاکستان کے حالات ہیں کہ کس طرح سازش کر کے مجرم لوگوں نے، جن پر بے شمار کرپشنز کے الزامات ہیں، اقتدار پر قبضہ کر لیا اور پھر قوانین میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دی تاکہ اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کیا۔ 12 اپریل یعنی اقتدار پر ناجائز قبضہ کرنے کے 28 دن بعد آپ نے ایک احمدیہ شورا بلوائی، اور اس میں دیکھیں کہ کیا فیصلے کیے، وہی جو آج کل پاکستان میں قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہی یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی۔ اس میں ایک ایجنڈا میں پوائنٹ تھا کہ جہاں جہاں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام لکھا ہے فیصلوں میں، اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کی جگہ نام لکھا جائے مرزا بشیر الدین محمود، ان کا فیصلہ آج سے قطعی اور حتمی ہوگا، مرزا صاحب علیہ السلام کا نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ کھلی کھلی بغاوت نہیں ہے؟ کیا انہوں نے عملاً مرزا صاحب علیہ السلام کو حکم و عدل مانا؟ ہرگز نہیں مانا۔ اچھا، پھر تیسری چیز دیکھیں انہوں نے کی، اسی شورا میں 150 مولویوں کے ذریعے سے یہ بل پاس کروایا کہ وہ اعلان کریں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب مسلح مؤد ہیں۔ بھئی وہ کیوں اعلان کریں؟ کیا ان کو کوئی وحی و الہام ہوئے ہیں؟ جبکہ خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب اچھی طرح جانتے تھے، وہ چند سال پہلے یہ لکھ چکے تھے کہ ہم بھائیوں میں سے کوئی بھی 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا مصداق نہیں ہے، اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پھر یہ جھوٹ کیوں بلوایا گیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے بغیر میں اقتدار پر قابض نہیں رہ سکتا، جیسا کہ آج کل یہ شہباز شریف وغیرہ کر رہے ہیں، قوانین میں ایسی تبدیلیاں کر رہے ہیں تاکہ ان کی حکومت کو استحکام مل سکے۔ تو اس پر خواجہ کمال الدین صاحب نے
इनको एक खत लिखा, वो पढ़ने के काबिल है, आप लिटरेचर में ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब को मुखातिब करके कहा कि आपको अगर खुदा ताला ने इल्हामन खबर दी है कि आप मुस्लिम मौद हैं तो उसका ऐलान करें, और अगर आपको इल्हामन खबर नहीं दी तो ये 150 मौलवियों के मुंह बंद करें। तो वहां पर इन्होंने तस्लीम किया कि मुझे तो कोई इल्हाम से खबर नहीं दी, लेकिन सियासी जवाब फिर वही कि मैं उनकी आज़ादी राय पे पाबंदी नहीं लगा सकता, यानी उसका खुलासा यही निकलता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो आयत शुरू में तिलावत की गई थी कि आलिमुल गैबे फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, तो ये चीज कि हजरत नूह का माजी में एक वाकया अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खोला, उसका इल्म दिया और फिर बताया कि तेरी उम्मत में भी यही काम होना है। और आज हम उस काम को अपने सामने होता देख रहे हैं कि एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नूह होने का दावा किया और उस दावे को उनके अपने बेटे ने मानने से इनकार कर दिया। अमलन उसकी यही हालत है। तो आखिर में यही बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जैसा कि कुरान शरीफ में है, इसी सूरत हूद के आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल आकिबाता लिल मुत्तकीन, आकबत मुत्तकियों के लिए होती है, यानी उन लोगों के लिए होती है जो खुदा ताला का डर रखते हैं, जो खुदा ताला की तरफ अपने चेहरे को मोड़ लेते हैं, रूबा खुदा होते हैं, रूबा दुनिया नहीं होते। जैसा कि हम देखते हैं कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब इक़्तिदार की तलब में, मालो दौलत की तलब में रूबा दुनिया हो गए और रूबा खुदा नहीं रहे। तो इंसान को चाहिए कि वो मुत्तकी बने, रूबा खुदा हो जाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।